بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جس کا انتظار مسلمانوں کو شدت سے رہتا ہے، اور اس کی تیاری شعبان المعظم کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت والا مہینہ ہے، نیکی اور ثواب کمانے والا مہینہ ہے، بخشش اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں بندے کو اپنے رب سے قربت کا عظیم موقع ہاتھ آتا ہے۔ اس مہینے میں رضائے الہی اور جنت کی بشارت حاصل کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب آپ کے گھر اگر کسی اہم مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، گھر کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی زینت اختیار کرتے ہیں اور بال بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنواتے ہیں۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچے خوشی سے اچھل کود کرتے ہیں۔ مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ان گنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری ہو تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان رمضان کا مہینہ ہو تو اس کی تیاری کس قدر ہونی چاہیے؟ رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال کس طرح ہونا چاہیے؟ اس کا اندازہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جوں جوں رمضان کے دن قریب آتے جاتے، لقائے الہی کے اشتیاق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتی چلی جاتی۔ رمضان سے 2 ماہ بیشتر رجب کے مہینے میں ہی آپ کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا عرض کیا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان نصیب فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے: کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ عرض کیا: کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ عرض کیا: پھر کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عز و جل ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ کے شب روز رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی برکات سے بھرپور طریق سے فیض یاب ہونے کی خاطر مشق فرما رہے ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماہ شعبان کے شب روز بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر نفلی روزے رکھتے کہ ہمیں محسوس ہوتا گویا کہ آپ کے مسلسل روزے چلے جائیں گے، اور جب روزے رکھنا چھوڑ دیتے تو ہمیں لگتا کہ آپ مزید روزے نہ رکھیں گے۔ نیز آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں کسی مہینے کے مکمل روزے نہ رکھتے سوائے شعبان کے، اسے رمضان سے ملا دیتے
تھے۔ بس یہ بھی استقبال رمضان کا ایک طریق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کی تیاری کے پیش نظر نفلی روزے رکھتے چلے جاتے اور روزے رکھتے رکھتے ہی رمضان کے مبارک ایام میں داخل ہو جاتے۔ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی تڑپ کا اظہار اس حدیث پاک سے بھی خوب ہوتا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ جب رمضان کی مبارک گھڑیاں قریب آتی اور غروب آفتاب سے یہ اطلاع مل جاتی جی وہ مبارک مہینہ طلوع ہو چکا ہے، جس کی نسبت اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں یہ خوشخبری دی ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان الفاظ میں خوشخبری عطا فرمائی کہ اے لوگو، غور سے سنو، تم پر ایک عظمت والا اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا جیسا کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اس روزہ دار کے ثواب کے برابر آپ کو ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، اور یہ ثواب ہر اس شخص کو بھی نصیب ہوگا جو دودھ کے ایک گھونٹ، کھجور یا پانی کی ایک بوند سے روزہ افطار کرواتا ہے۔ لیکن جو کسی روزہ دار کو سحر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا شربت پلائے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے اس کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔